حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأعترض من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم والقرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان ایمان، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں قدم رکھوں، جیسا کہ میں اکثر مجالس سے پہلے طبیعتیں جو مزمحل ہو جاتی ہیں مرثیہ سننے کے بعد فضائل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے چند اشعار پیش کروں گا تاکہ فضائل سننے کے لیے آپ کے اذہان آمادہ ہو جائیں، آپ کی طبیعتیں آمادہ ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چھوٹی بحر میں کلام ہے جو اسی رمضان میں کہا ہے، اس کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں کہ میں آغاز شعر و سخن کر رہا ہوں، میں آغاز شعر و سخن کر رہا ہوں، گلوں سے معطر دہن کر رہا ہوں۔ واہ جزاک اللہ۔ میں آغاز شعر و سخن کر رہا ہوں،
گلوں سے معطر دہن کر رہا ہوں اور نچھاور ہوئی جا رہی ہے خدائی، نچھاور ہوئی جا رہی ہے خدائی، میں جب سے ثنائے حسن کر رہا ہوں، میں جب سے ثنائے حسن کر رہا ہوں، او کہوں شعر جب کہوں شعر مدح حسن سے جو ہٹ کر، کہوں شعر مدح حسن سے جو ہٹ کر، تو بیکار اپنا یہ فن کر رہا ہوں، تو بیکار اپنا یہ فن کر رہا ہوں۔ ہے شکر خدا کہ میں روزوں کی صورت، ہے شکر خدا کہ میں روزوں کی صورت ادائے زکوٰۃ بدن کر رہا ہوں، ادائے زکوٰۃ بدن کر رہا ہوں۔ اور طبیعت جو بے چین ہے شیخ جی کی، طبیعت کیوں بے چین ہے شیخ جی کی، رقم میں تو صلح حسن کر رہا ہوں، صلح علی بولے اسلام پیارا ہے، علی بولے اسلام پیارا، گردن سپرد رسن کر رہا ہوں، جو گردن سپرد رسن کر رہا ہوں۔ شہ بولے رخ سے احمد، شہ بولے یہ ہر رخ سے ہے مثل احمد، پسر جو روانہ ارن کر رہا ہوں۔ اور ہے پروانہ جنت کا حیدر کی الفت، ہے پروانہ جنت کا حیدر کی الفت، خدائی میرا جی چلن کر رہا ہوں، خدائی میرا جی چلن کر رہا ہوں، میں آغاز شعر و سخن کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان ایمان چند تمہیدی اشعار کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ قرآن کریم کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے چاہت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کا ثمرہ کیا ہوگا، ثمر کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، بے شک، ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت بڑا غفور ہے اور بہت ہی بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اذان ایمان، محبت ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ دنیاوی محبتوں کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں دعوی محبت کرتے ہیں۔ تو دعوی محبت کرنا کافی نہیں ہے،
صرف محبت ہم کریں یہ کافی نہیں ہے، محبت اس وقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب پلٹ کے سامنے والا بھی ہم سے محبت کرے۔ بے شک، ورنہ کہتے ہیں ایک طرفہ محبت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی ناقص محبتوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر محبت ایک طرف سے کی جائے تو وہ محبت سماج کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی، وہ محبت معاشرے کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور کہا بھی جاتا ہے محبت کا مزہ تو اس وقت ہے کہ جب دونوں طرف محبت کی آگ برابر سے لگی ہوئی ہو۔ محبت ایک طرفہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم دعوی محبت کرتے ہو تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل بھی دو۔ دلیل یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے میں پلٹ کے تم سے محبت کروں گا۔ یہ آیت انسان کو کھلا ہوا چیلنج کر رہی ہے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا، اگر تم دم بھرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے حبیب کا اتباع کرو۔ اگر میرے حبیب کا اتباع کر رہے ہو تو تم اپنی دعوی محبت میں سچے ہو۔ عزیزان ایمان، قرآن کریم کی اس آیت کے سلسلے سے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے درمیان مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے درمیان مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب یہودی کہا کرتے تھے کہ یہودی کا دعویٰ یہ تھا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اللہ کے سچے دوست ہیں، ہم ہی اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے یہودیو، اگر تم دعوی محبت کر رہے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت نصارہ کے سلسلے سے نازل ہوئی ہے کہ نصارہ یہ کہا کرتے تھے اِنَّا نُعَظِّمُ الْمَسِیحِ حُبًّا لِلَّهِ، ہم جو جناب عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم جو عیسیٰ مسیح سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ چونکہ ہم کو اللہ سے محبت ہے لہٰذا ہم عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ مفسرین کا تیسرا قول کیا ہے؟ مفسرین کا تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت نصارہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کفار قریش مسجد الحرام میں بیٹھ کر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر نیاز کو خم کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کفار قریش سے کہتے ہیں اے قریش، تم نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے، جو تمہاری اصل تھی تم اس سے دور ہو گئے ہو، اب تم بتوں کی عبادت کرنے لگے ہو، کیوں تم نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے؟ تو جتنے بھی قریش کے لوگ تھے وہ میرے پیغمبر سے کہا کرتے تھے ما تعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم جو یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم جو ان پتھروں کے سامنے، اپنے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سر نیاز کو خم کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت سبب بنیں گے ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض مفسرین کا بیان یہ ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قریش کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان تین قول کے مقابلے میں ایک قول اور پایا جاتا ہے،
وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، یہ یہودیوں کو بھی شامل ہے، یہ عیسائیوں کو بھی شامل ہے، یہ کفار قریش کو بھی شامل ہے، یعنی ہر وہ انسان چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کافر ہو، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، خدا نے ایک معیار یہ بنا دیا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو اگر میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے میرے نبی کی اتباع کرنا پڑے گی، اگر نبی کی اتباع کر رہا ہے تو میری محبت میں سچا ہے، اگر میرے نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے تو فقط دعویٰ ہے، میری محبت میں سچا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع رسول ہونا چاہیے، اور اتباع رسول کے دو اثرات ہیں، ایک یہ کہ خدا بھی پلٹ کر ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع رسالت کے دو اثرات کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور یہ بات بھی عجیب و غریب ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ دعویٰ اللہ کی محبت کا ہے تو اللہ کی اطاعت طلب ہونی چاہیے، اللہ کو اپنی اطاعت کے لیے کہنا چاہیے، مگر اللہ اپنی اطاعت کو نہیں کہتا، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر دعویٰ محبت ہے تو میرے رسول کا اتباع کرو، میرے نبی کا اتباع کرو۔ تو بھائی جس طریقے سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، اور اللہ پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، تو وہ اللہ میرے پیغمبر کو یہ حق دے سکتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ اپنی اتباع کا مفہوم اس امت کے سامنے سمجھا دیجئے کہ آپ کی اتباع کا مفہوم کیا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے کہا جو میں کہوں اسے مانو، یہ میری اتباع ہے، جو میں کروں اسے کرو، یہ میری اتباع ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو نبی کہیں اس پر عمل کرو، جیسے نبی کرے وہ سے ہی تم عمل کرو، یہ ہے اتباع رسول۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو پیغمبر اسلام نے اپنی اتباع قرار دیا ہے۔ میرا موضوع تھا اتباع پیغمبر اور محبت اہل بیت۔ تو اتباع پیغمبر کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے حدیث کسا میں کون کون اہل بیت ہو سکتے ہیں، چادر کے نیچے ان سبھی لوگوں کو شامل کیا۔ چادر میں علی بھی آئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بیمار تھے، نبی ضعیف تھے، ضعف محسوس کر رہے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کمزوری، کوئی ضعف جب تک خود پیغمبر کی اجازت نہ لے لے بدن پیغمبر پہ آ ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کمزوری محسوس کیے، سیدہ کے گھر میں تشریف لائے، چادر کو طلب کیا، چادر میں علی بھی آئے، چادر میں حسن بھی آئے، چادر میں حسین بھی آئے، چادر میں فاطمہ بھی آئیں۔ میں واقعہ قصہ کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ چادر میں یہ چاروں افراد جب آ گئے تو میرے نبی نے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے۔ توجہ کے طالب ہوں۔ جب چادر کے نیچے سیدوں کی انجمن جمع ہو گئی کہ جس میں جو تھے وہ سب کے سب سید تھے، علی تھے تو سید الوسیین تھے، نبی تھے تو سید المرسلین تھے، فاطمہ تھی تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی، حسنین تھے تو جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ جب یہ انجمن
मासूम अंजुमन, सादात की अंजुमन, सैयदों की अंजुमन चादर के नीचे जमा हो गई तो मेरे नबी ने हाथों को बुलंद किया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती। मेरे नबी ने फरमाया, परवरदिगार हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी व दमहुम दमी यूलिमुनी मा यूलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम। परवरदिगार मैं तुझे बता देता हूं कि ये मेरे जो चादर के नीचे जमा हुए हैं यही मेरे अहल बैत हैं, यही मेरे अजीज हैं, यही मेरी नुसरत करने वाले हैं, यही मेरी हिमायत करने वाले हैं। इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। बस इतना जान ले, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं इनसे हूं, ये मुझसे है, इसके अलावा कोई मेरा अहल बैत नहीं है। यही वजह है कि पैगंबर ने कहा है कि अगर हसन को मानोगे तो इत्तिबाए रसूल होगा, अगर अली को मानोगे तो इत्तिबाए रसूल होगा, अगर फातिमा की मोहब्बत रखोगे दिलों में तो इत्तिबाए रसूल होगा। और यही नहीं, आने वाले हमारे जितने भी हादी होंगे अगर उनकी विलायत का इकरार तुम्हारे दिल में है तो यानी इसका मतलब यह है कि इत्तिबाए रसूल करते जा रहे हो, अजर रिसालत को अदा करते जा रहे हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये तो वो मौका है जब सबको जमा करके अहले बैत की फजीलत की तरफ मेरे नबी ने मुतवज्जे किया है। लेकिन जब इनफरादी फजीलत को बयान किया है तो कभी मेरा नबी ये कहता है, ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक थे। फर्क ये है कि मूसा के बाद नबी आने वाला था और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कभी फातिमा के लिए कहते हैं फातिमा तुम बिज़अब मिन्नी, फातिमा मेरा पारे जिगर है, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। कभी कहते हैं हाजा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है तुम इन्हें पहचान लो। और कभी हसन के लिए कहते हैं फअम्मल हसन। मेरे नबी ने सबका तारुफ एक साथ कराया कि ये सब मेरे अहले बैत हैं और फिर दुनिया के सामने सबकी फजीलतों को भी गिनवाया। मौला की फजीलत भी गिनाई गई, बीबी की फजीलत को भी बताया लोगों के सामने, इमाम हुसैन की फजीलत से भी आश्कार किया लोगों को। और उसके बाद जब इमाम हसन की बारी आती है तो मेरा नबी कहता है फअम्मल हसन इब्नी, मेरा बेटा ये हसन, ये मेरा बेटा है, वफुल्दी और मेरी नस्ल से है, वबिज़अतुम मिन्नी और मेरा पारे जिगर है, वकुर्रतु ऐनी मेरी आंखों की ठंडक है, वसमरत फुआदी मेरा दिल का सुकून है, मेरा दिल का चैन है, मेरा दिल का इत्मीनान है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अमरुहु अमरी, हसन का अम्र मेरा अम्र है, कौलहु कौली, हसन का कौल मेरा कौल है, अल हसनु हुज्जतुन मिनल्लाह अला उम्मती, मेरी उम्मत पर हसन हुज्जत खुदा है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर हसन की मार्फत हासिल करना चाहते हो, हसन का मकाम पहचानना चाहते हो तो पहचानो, हसन हर हालत में इमाम है, चाहे घर में रहे तब इमाम है, चाहे बाहर रहे तब इमाम है, चाहे कयाम करे तब इमाम है, चाहे बैठ जाए तब इमाम है। और याद रखो हसन की फजीलत क्या है, हसन की फजीलत यह है कि जिसने हसन की मोहब्बत अपने दिल में रखी उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। और उसके बाद फिर कहते हैं और जो हसन के ऊपर गिरिया करता है, वो आंखें जो हसन के ऊपर गिरिया करती हैं वो आंखें उस वक्त बीना रहेंगी जब सारे लोगों की आंखें अंधी हो चुकी होंगी। तवज्जो का तालीम। जो आंखें हसन पर रोएंगी वो उस वक्त बीना रहेंगी जब सारी आंखें अंधी हो चुकी होंगी। और वो दिल जो हसन के गम पर, हसन की मुसीबत को सुनकर महजून होंगे, वो दिल उस वक्त मुतमईन रहेंगे
جب روز محشر سارے قلوب پریشان ہوں گے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اور جو بقی میں جا کر میرے اس لال کی زیارت کرے گا وہ پل صراط سے گزر جائے گا اس وقت کہ جب لوگوں کے قدم پل صراط پر لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. یہ ہے حسن کی فضیلت. اور اس کے بعد میرے نبی کی حدیث ہے کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین. اچھا، جب یہ حدیث میرے نبی نے اپنے سبتین کے لیے کہی ہے، امام حسن اور امام حسین کے لیے کہی ہے، تو اس وقت امام حسن اور امام حسین کا سن چھوٹا تھا، امام چھوٹے تھے. مگر اس وقت بھی میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کہا یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، ہر حالت میں امام ہیں. یہ قیام کریں تب امام ہیں، یہ بیٹھے رہیں تب امام ہیں، یہ جہاد کریں تب امام ہیں، یہ صلح کریں تب امام ہیں. ہر حالت میں یہ امام ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے امام ہیں؟ کیسے کہہ دیے نبی نے اتنے چھوٹے بچوں کے سلسلے سے؟ اور پھر وہ واقعہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے منہ میں صدقے کی کھجور رکھ لی تھی تو فوراً نبی نے کہا اس کو اگل دو، اس کو اگل دو، کہ صدقہ جانتے نہیں ہم پر حرام ہے. کب اچھے تھے، بھولے سے رکھ لی. اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر جب بھولے سے رکھ لی تو پھر یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسن نے جو کھجور اپنے منہ میں رکھی تھی وہ بھولے سے نہیں رکھی تھی، بلکہ امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو صدقہ ہم پر حرام ہے. اب آنے والے زمانے میں کبھی کوئی ہم پر یہ کھجوریں نہ پھینکے. حسن بتانا چاہ رہے تھے، ورنہ حسن معصوم تھے. اور ہمارا تو نظریہ یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے جیسے نبی بچپنے میں نبی ہوتا ہے. تو جو جواب ہم نے کل دیا تھا نبی کی نبوت کے سلسلے سے وہی جواب آج ہے کہ دیکھیے کہ نبی کی نبوت عیسیٰ کو بچپنے میں ملی ہے، یحییٰ کو بچپنے میں ملی ہے. تو نبوت کا مقام امامت کے مقام سے بڑا نہیں ہے. یہ بیان ہو چکا ہے، یہ روایتیں بتا چکی ہیں، یہ تاریخ کہہ چکی ہے کہ نبوت کا مقام بہت اہم ہے. مگر جب امامت کے مقام کی باری آتی ہے تو امامت کا مقام نبوت کے مقام سے بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہے تو کوئی عہدہ نہیں دیا. جب نبی کو نبی بنایا ہے تو کوئی امتحان نہیں لیا. بس اللہ کی حکمت میں یہ بات آئی کہ ہمیں اس کو رسول بنانا ہے، رسالت دے دی. ہمیں اس کو نبی بنایا ہے، نبوت دے دی. مگر جب امام بنانے کی باری آئی تو چاہے جتنا بڑا دوست رہا ہو، چاہے جتنا بڑا خلیل رہا ہو، مگر بغیر امتحان کے امامت نہیں دی. تو نبوت کا عہدہ بہت اہم ہے، امامت کا عہدہ اس سے بھی کہیں اہم ہے. تو جب نبوت بچپنے میں مل سکتی ہے تو پھر امامت بچپنے میں کیوں نہیں مل سکتی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. تو امام حسن کی آپ پوری زندگی کو ملاحظہ کیجئے. بہت بڑا مظلوم ہے میرا یہ امام کہ اتنی صاف اور شفاف زندگی گزار کے گیا. ہر اعتبار سے انسان کامل ہے. کرم میں دیکھیں تو کوئی ثانی نہیں ملتا، زہد میں دیکھیں تو کوئی ثانی نہیں ملتا، سخاوت میں دیکھیں تو کوئی ثانی نہیں ملتا، خطابت میں دیکھیں تو وقت کے جتنے خطابت تھے سب امام کے خطابت کے آگے ہیچ تھے، پانی مانگا کرتے تھے. مگر تاریخ نے کتنا بڑا ظلم کیا. تاریخ کہتی ہے کہ ان سے تو خطبہ دینا ہی نہیں آتا تھا، وہ تو معاذ اللہ بولنا ہی نہیں جانتے تھے. بہت ظلم کیے ہیں تاریخ نے امام حسن پر رضوان گرامی. مگر دو ظلم ایسے ہیں
کہ جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں تاکہ آنے والا مسلمان سمجھ لے کہ تاریخ کے اوراق میں گزشتہ مسلمانوں نے کتنے ظلم کیے ہیں امام حسن پر اور کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو تعدد ازواج کا مسئلہ، امام پر یہ تہمت لگائی کہ امام بہت شادیاں کیا کرتے تھے اور بہت طلاقیں دیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں جو بات پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت محمدی میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام واقعاً یہ کام کیا کرتے تھے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شریعت محمدی میں ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کی جا سکتی ہیں، اگر 5ویں شادی کرنا ہے تو کسی ایک کو پہلے طلاق دینا پڑے گی، اس کے بعد شادی کرنا پڑے گی، تو لہذا اس وجہ سے مولا زیادہ سے زیادہ طلاق دیا کرتے تھے۔ وہ دلیل دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم و ستم ہے امام کے اوپر کہ آپ کو شریعت محمدی کا احساس ہے، اور جو اسی گھر کا پلا ہوا ہے کہ جس میں شریعت کا نزول ہوا ہے اس کو شریعت محمدی کا احساس نہیں ہے۔ اور اگر آپ عمر کے اعتبار سے بھی دیکھیں، میرے امام نے 47 سال عمر پائی ہے، عمر کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جو آپ کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ آپ نے 300 طلاقیں دی ہیں، 300 طلاقیں دی ہیں، اس کا مطلب 300 شادیاں کی ہیں، اور امام عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، تو عمر کم پڑ جاتی ہے شادیوں کے اعتبار سے۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلا الزام، پہلا ظلم جو امام حسن پر ہوا وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، کثرت طلاق کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ظلم کیا ہے؟ دوسرا ظلم جو تاریخ نے کیا ہے وہ یہ کہ جس ڈر سے خطابت کرنا سیکھی ہو، جس ڈر سے خطابت کو مفہوم خطابت ملا ہو، اس ڈر والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بولنا ہی نہیں جانتے تھے، وہ تو گھبرا جایا کرتے تھے، ان کی زبان تو لکنت کر جایا کرتی تھی۔ مگر عزیزو، تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام بڑے ہی فصیح و بلیغ خطیب تھے، اپنے زمانے کے خطیب شاشہ تھے، خطابت کے اعتبار سے امام کا کوئی ثانی نہیں تھا، جو بھی امام کے سامنے آتا تھا امام اسے بے جواب کر دیا کرتے تھے اپنے انداز بیان کے اعتبار سے۔ معاویہ جس نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا مناظرہ کہ جس میں عمرو عاص بھی شریک تھا، عثمان بن عاص بھی شریک تھا، جس میں معاویہ بھی شریک تھا، جس میں ولید بھی شریک تھا، جو امام حسن کو بلا کر کے کیا گیا تھا اور خون عثمان کے مسئلے کے اوپر کیا گیا تھا، اس میں امام نے وہ خطبہ دیا ہے کہ آخر میں معاویہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تم سے کہتا تھا یہ بنی ہاشم کے گھرانے والے ہیں، یہ جب تک خاموش ہے غنیمت ہے، جب بولیں گے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ معاویہ ایک مرتبہ امام حسن سے کہتا ہے، لوگوں کی چاہت ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے خطبہ دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں خطبہ دیتا ہوں۔ امام منبر پہ آئے، اور منبر پر آنے کے بعد امام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ حمد ثناء الہی کو بجالانے کے بعد امام نے اپنا تعارف کرایا کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میری ماں فاطمہ بنت محمد ہے۔ صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میرا خاندان کیا ہے؟ میں کس خاندان سے ہوں؟ میں اس خاندان سے ہوں جہاں قرآن نازل ہوا ہے، میں اس خاندان سے ہوں کہ جہاں پہ نبوت ختم ہوئی ہے، میں اس خاندان سے ہوں جہاں پہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کو اللہ نے بزرگی عطا کی ہے۔ اپنے خاندان کی تمام فضیلتوں کو شمار کرنے کے بعد جب معاویہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ ایسے ہی اپنے خاندان اور اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے جائیں گے تو یہ سیاسی اعتبار سے میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو اس نے کہا ایسا ہے، آپ یہ بتائیے کہ چھوڑیے ان ساری باتوں کو، آپ یہ بتائیے کہ
کھجور کیسے بنتا ہے، کچھ کھجور کے سلسلے سے روشنی ڈالی. صلوات پڑھی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ کھجور کے سلسلے سے روشنی ڈالیے. اب امام نے کہا کہ کھجور پرورش پاتی ہے ہواؤں کے ذریعے سے. گرمی کے موسم میں یہ کھجور پکتی ہے، سردی کے موسم میں اس کھجور کو خوشبوئیں ملتی ہیں، ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں وہ سردی کے مہینے میں ہوتی ہیں. پورا جواب دے دیا. پھر امام اپنے فضائل کی طرف آئے. پھر معاویہ نے ان کو روکا کہ چھوڑیے، آپ کے خاندان کی فضیلت تو سبھی جانتے ہیں، بس اب آپ اتر آئیے، ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کچھ بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے. امام نے خطبے کو وہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑنے کے بعد سے امام اتر آئے. اب وہ کہتا ہے یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام نے کہا ہاں، قرآن کی آیت ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. اب وہ کہتا ہے کہ پھر یہ بتائیے کہ اگر قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے تو پھر ہماری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کیوں کر کے موجود نہیں ہے؟ اگر قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے تو ہماری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں دونوں کی داڑھیوں کا ذکر ہوا ہے. امام حسن کی داڑھی بھری ہوئی تھی، گھنی داڑھی تھی امام حسن کی، جبکہ معاویہ کی داڑھی گھنی نہیں تھی، کہیں بال تھے اور کہیں بال نہیں تھے، زیادہ گھنی داڑھی نہیں تھی، یعنی ہر طرف بال نہیں تھے، کچھ حصہ تھا کہ جو بالوں سے خالی تھا، لیکن امام کی داڑھی گھنی تھی. اب اس نے سوال کیا کہ جب قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں ہماری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ کیوں نہیں موجود ہے؟ اب جواب سنیے امام نے کیا جواب دیا. امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی تذکرہ موجود ہے. وہ پھر روکتا ہے امام کو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی داڑھی گھنی کیوں ہوتی ہے، خاندان بنی ہاشم کی داڑھی گھنی کیوں ہوتی ہے، اور ہمارے خاندان بنی امیہ کی داڑھی یہ گھنی کیوں نہیں ہوتی؟ اور اب بتائیے کہ قرآن میں ہماری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ کیوں کر کے موجود ہے؟ اب امام نے جو جواب دیا ہے، قرآن کی آیت جو پڑھی ہے، امام فرماتے ہیں بلد الطیب، مٹی، جو مٹی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے اس پہ درخت بھی نکلتا ہے، اس پہ گھاس بھی اگتی ہے، اس پہ ہر طرح کی اللہ کی نعمت اگتی ہے، لیکن وہ زمین جو پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی اس پہ سب کچھ نہیں اگتا، اس پہ کچھ کچھ کبھی کبھی اگ جاتا ہے. اب سمجھ لے ہمارے خاندان کی پاکیزگی کو اور اپنے خاندان کی نجاست کو. ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے، لہذا ہماری داڑھیاں جب اگتی ہیں تو گھنی داڑھیاں اگتی ہیں. تیرا خاندان وہ نجس خاندان ہے کہ جس کو اللہ نے نجاست ہی میں رکھا ہے، لہذا جب بھی داڑھی اگتی ہے تو کم بالوں والی داڑھی اگتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اور اگر امام حسن کے فیصلوں کو دیکھا جائے، کس پہلو پہ نظر کی جائے امام کی، زہد ایسا ہے کہ جس کا ثانی نہیں ملتا، کرم ایسا ہے جس کا ثانی نہیں ملتا، تقوی ایسا ہے جس کا ثانی نہیں ملتا، اور عزیزان گرامی فیصلوں کی قوت ایسی ہے کہ جس کی کوئی ثانی نہیں ملتا. اور تو اور ہم نے تاریخ میں امام کے دو رخ دیکھے ہیں. ایک وہ رخ ہے کہ جب امام اپنے نانا کے خطبوں کو بے عین ہی اپنی ماں کے گھر آ کر کے بیان کرتے تھے، اور ایک یہ منزل دیکھی ہے کہ باپ کی موجودگی میں بھی امام فیصلے کر رہے ہیں. مولا کائنات موجود ہے، اس کے باوجود بھی امام حسن فیصلے کر رہے ہیں، اور مولا کائنات امام حسن کے فیصلوں کا احترام کر رہے ہیں. تاریخ میں ایک واقعہ ہے اور عجیب و غریب واقعہ ہے
کہ امام کیسے حقدار کو حق دلواتے ہیں اور کیسے کسی ناحق کو مرنے سے بچاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک قصائی تھا جو ایک ویران گھر میں گیا اور لوگوں نے اس قصائی کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور خنجر سے خون ٹپک رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایک شخص ہے جو مقتول پڑا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس قصائی نے کہ جس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور خنجر سے خون ٹپک رہا ہے، اسی نے اس شخص کو مارا ہے۔ پکڑ کے مولا کائنات کے پاس لے کر کے آئے۔ مولا کائنات کی خلافت ظاہری کا دور ہے۔ مولا کائنات کے پاس جب وہ قصائی لایا گیا تو مولا کائنات نے پوچھا یہ بتا کہ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں سرکار میں نے ہی قتل کیا ہے۔ کہا تو سچ کہتا ہے کہ تو نے قتل کیا ہے؟ کہا سرکار میں نے ہی قتل کیا ہے۔ امام نے ظاہر پر حکم لگایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو اعدام کر دو۔ قصاص یہ ہے کہ اس کو اعدام کر دیا جائے۔ لوگ اس کو لے کر کے چلے قتل گاہ کی طرف اعدام کرنے کے لیے۔ پیچھے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا جو اصلی قاتل تھا۔ اس نے کہا روکو روکو، ارے جلدی نہ کرو، اس کو خلیفہ وقت کے پاس لے کر کے جاؤ۔ سپاہی دوبارہ اس قصائی کو خلیفہ وقت کے پاس لے کر کے آئے۔ مولانا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ یہ قصائی قاتل نہیں ہے، اس مقتول کو جو لوگوں نے دیکھا ہے اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ اب مولا کچھ نہیں کہتے، مولا اس قصائی سے کہتے تو نے پھر کیوں کہا کہ میں نے قتل کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے اس لیے قتل کیا کہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر سے خون ٹپک رہا تھا، لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اب اگر میں لاکھ کہتا رہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، میں نے قتل نہیں کیا ہے، تو یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے، ستم کرتے، سختی کرتے اور سختی سے پیش آتے۔ لہذا میں نے سختی سے بچنے کے لیے اقرار جرم کر لیا کہ قتل میں نے کیا ہے، ورنہ حضور قتل میں نے نہیں کیا۔ اس گھر کے قریب میں نے گوسفند کو ذبح کیا تھا اور اس وقت مجھے زور سا پیشاب لگنے لگا اور میں آیا تھا پیشاب کرنے کے لیے، خنجر میرے ہاتھ میں تھا، یہاں مقتول پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس حالت میں مجھے دیکھ لیا، مجھے چونکہ سختیاں برداشت نہیں تھی لہذا میں نے اقرار جرم کر لیا۔ مولا کوئی جواب نہیں دیتے۔ مولا کہتے ہیں اچھا ایسا ہے، اس قاتل اصلی کو اور پھر اس قصائی کو لے کر کے حسن کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو حسن کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ حسن کے پاس آئے، امام کے پاس جب آئے، امام نے پورا قضیہ سنا اور قضیہ سننے کے بعد امام نے کہا کہ جا کے میرے بابا سے کہہ دو کہ اس نے اگر ایک قتل کیا ہے، یہ جو قاتل اصلی ہے اس نے اگر ایک قتل کیا ہے تو اس نے ایک شخص کو ناحق قتل ہونے سے بچایا بھی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، قتل کیا ہے تو قصاص ہونا چاہیے کہ اصول شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاص یہ ہے کہ پلٹ کر اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مگر امام کیا فیصلہ دے رہے ہیں کہ اگر اس نے جو کہ قاتل اصلی ہے کسی کو قتل کیا ہے تو کسی کو قتل ہونے سے بچایا بھی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے جو کوئی بھی کسی انسان کو حیات دیتا ہے وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو حیات دی ہے۔ اس نے ایک کو قتل کیا ہے اور ایک کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ قتل کرنے کی ضرورت یہ ہے، قتل کرنے کی صورت میں اس کو قصاص کی صورت میں قتل کر دیا جائے، مگر چونکہ اس نے ایک انسان کو بچا کر پوری انسانیت کو بچایا ہے لہذا قانون شریعت کہتا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم کہتا ہے کہ اب اس کو حیات دے دی جائے، یعنی اس کو قتل نہ کیا جائے۔ جب میرے مولا نے اس فیصلے کو سنا ایک مرتبہ مسکرائے، کہا حسن صحیح کہتے ہیں، حسن کا فیصلہ صحیح ہے، اب قاتل بھی آزاد ہے، یہ قصائی بھی آزاد ہے، اب دیت جو دی جائے گی وہ بیت المال سے دی جائے گی۔ حسن کے ایک فیصلے نے ایک اس شخص کو قتل ہونے سے بچا لیا جو مجرم نہیں تھا، اظہار جرم کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
محمد وآل محمد وعجل تو انسان کامل کا نمونہ تھے امام حسن علیہ السلام. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نمونے انسان کامل کے ہیں انسان اس کی قدر کرے، انسان ایسے افراد کی قدر کرے، ایسے افراد کی منزلت کو پہچانے. سماج میں بڑی مشکلوں سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے آئیکن بن جائے. لیکن تاریخ بتاتی ہے جو سلوک اہل بیت کے ساتھ رسول خدا کی امت نے کیا ہے وہ کسی بھی نبی کی امت نے اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کیا. اذن ایمان، میرے نبی نے اپنی زندگی میں بارہا ہر مقام پر جتنا اپنے اہل بیت کے احترام کرنے کی تاکید کی ہے، اگر وہ نبی اتنی تاکید نہ کرتے تب بھی کوئی امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. ہاں عزیزو، آج آپ مجلس میں آئے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، کیوں؟ شہزادہ امن کی مصیبت کا دن ہے. آج کی وہ تاریخ، آج کا قیامت خیز دن، جس دن میرا امام ہم سے جدا ہوا. بڑا مظلوم ہے میرا امام. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشانیاں نہیں ہوتی، لوگوں کو زحمتیں نہیں ہوتی، لوگوں کو لوگوں سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم اگر ایک انسان گھر کے باہر لوگوں کی پریشانی اور لوگوں کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ جب گھر میں آئے گا تو گھر میں جو لوگ ہیں، شریک حیات جو ہیں، گھر والے جو ہیں، وہ اس کی دل جوئی کریں گے. مگر میرا یہ امام اتنا مظلوم ہے، جو گھر کے باہر بھی مظلوم ہے، گھر کے اندر بھی مظلوم ہے. ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ میرے امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے. ہر مرتبہ امام زہر سے بچ جایا کرتے تھے. حاکم شام نے روم سے منگا کر کے مروان کے ہاتھوں جادہ کے پاس یہ زہر پہنچوایا ہے اور لالچ دی ہے، دولت کی بھی لالچ دی ہے، یزید سے شادی کی بھی لالچ دی ہے کہ جادہ سے کہہ دینا کہ وہ اگر حسن کو زہر دے دے تو میں اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دوں گا. اور 10 لاکھ درہم تاریخ کہتی ہے جادہ کو دینے کا وعدہ کیا ہے. جادہ جس کے اوپر امام بہت پہلے سے شک کرنے لگے تھے کہ اس کا چال و چلن اچھا نہیں ہے، اس کو موقع ملا. 26 صفر کی رات وہ داخل ہوتی ہے اس حجرے میں جہاں میرا امام آرام فرما رہا ہے. امام کی طبیعت تھی کہ راتوں کو اٹھ کر کئی مرتبہ پانی پیا کرتے تھے. اپنے قریب پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، اس میں اس نے اس زہر کو ملا دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی. امام رات کے کسی حصے میں اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس پیتے ہیں، گلاس کا پینا تھا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، ارے یہ کیسا پانی ہے جو میرے دل میں آگ لگا رہا ہے، یہ کیسا پانی ہے جو میرے دل کے ٹکڑے کیے جا رہا ہے. اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں، ارے کوئی ہے جو میرے بھیا کو بلا دے، ارے کوئی ہے جو میرے بھیا حسین کو بلا دے. ارے بلانے والوں نے امام حسین کو بلایا. امام حسین کا آنا تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے، عباس بھی
भी आ गए, सब जमा हो जाते हैं। एक मर्तबा हुसैन के तारीख कहती है, इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, भैया आपकी ये हालत किसने बना दी भैया, अभी तो हम आपको शाम के वक्त अच्छा भला छोड़ करके गए थे भैया। इमाम कहते हैं, ये मैं क्या बयान करूं, बस इतना तुमसे कहना है, ए मेरे भैया हुसैन, अब वक्त करीब आ गया है, अब वो वक्त करीब आ गया है कि अब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। अभी मैं सोया हुआ था, मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा है, मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, मैंने अपनी अम्मा को ख्वाब में देखा है। ये तीनों लोग मुझसे कह रहे थे, बेटा हसन अब हमारे पास चले आओ, अब तुम्हारा दुनिया में रहने का वक्त खत्म हो गया। अब मुझे अंदाजा हो गया है हसन, मैं अब चला जाऊंगा मेरे भैया हुसैन, मगर मेरा दिल है जो कबाब हुआ जा रहा है, मेरा दिल है कि दिल में आग लगी जा रही है। भैया जरा तश्त उठा करके ला दो, अरे किसी तश्त का इंतजाम कर दो। हाँ हुसैन आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से तश्त को ला करके देते हैं। तारीख कहती है मेरे मौला को कै हुई, अब सिर्फ कै न थी बल्कि जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। तारीख बताती है जिगर के 70 टुकड़े हुए हैं जो कै के साथ बाहर आए हैं। अरे किसी ने कहा अरे हसन से मिलने के लिए उसकी बहन ज़ैनब आ रही है। एक मर्तबा जल्दी से इमाम हसन ने कहा, ए हुसैन जरा इस तश्त को हटा दो, मेरी बहन ज़ैनब मुझसे मिलने के लिए आ रही है। ए मेरे मौला आप ये तश्त क्यों हटवा रहे हैं? तो शायद मौला जवाब दे, अरे मेरी बहन ज़ैनब का दिल बड़ा नर्म दिल है, अरे वो इस तश्त में भैया के 70 टुकड़ों को न देख पाएगी। मैं कहूंगा मौला बहन का इतना ख्याल है कि तश्त को हटा दिया है कि बहन जिगर के 70 टुकड़े न देख पाएगी। ए मेरे मौला जरा शाम में चले आना, अरे आपके भैया का सर एक तश्त में रखा है, एक जालिम है जो हुसैन के सर से बेहुरमती कर रहा है। एक बहन ज़ैनब है जो इस मंजर को देख रही। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। ज़ैनब आती है, भैया की इस मंजिल में देखती है, गिरिया करती है। उम्मे कुलसूम आती है, भाई को इस हालत में देखती है, गिरिया करती है। उसके बाद जब वक्त गुजर रहा था, एक मर्तबा इमाम हसन ने इमाम हुसैन को बुलाया, भैया मेरे पास वक्त कम है, भैया अब मुझे जाना है। सारी वसीयतें कहते हैं, सारे राजा इमामत को इमाम हुसैन के सुपुर्द करते हैं। और उसके बाद जब ये देखा कि सारे खानदान वाले गिरिया कर रहे हैं, इमाम हुसैन गिरिया कर रहे हैं, तो किसी को इमाम हसन ने नहीं रोका, किसी खानदान वाले को इमाम हसन ने गिरिया करने से नहीं रोका, बल्कि इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ऐ मेरे भैया तू गिरिया न कर, अरे हुसैन तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रहा है? इमाम हुसैन कहते भैया अरे आपके इस हालत में देखूं भला मैं कैसे गिरिया न करूं, मगर इमाम हसन रोकते हैं। क्यों रोकते हैं इस वजह को तो इमाम ही जाने, मगर शायद इमाम की नजरें करबला को देख रही थी। ए भैया हुसैन गिरिया न करो, रो ना, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा वक्त आखिर है, मगर आखिरी वक्त में पानी भी मौजूद है, चाहूं पानी पी सकता हूँ, चाहूं कुछ खा सकता हूँ, चाहूं दूध का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे वक्त में वक्त आखिर है, बहनें मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, मुझ पर गिरिया करने वाले मौजूद हैं, मुझे सहारा देने वाले मौजूद हैं, मगर हुसैन मेरी आंखें देख रही है, जब तेरा वक्त आखिर होगा तो कोई न होगा, शिमर का खंजर होगा, अम्मा की सदा होगी, ऐ दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ तीर हुरमला मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे घेरा है जालिमों ने
میرے نور عین کو اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی اسے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کتنی بڑی مصیبت ہے خاندان بنی ہاشم پر. میرا مولا علی مرتضیٰ جب اس دنیا سے گیا ہے تو رات کی تاریکی میں دفن ہوا ہے. جب بی بی زہرا اس دنیا سے گئی ہے یہ تب بھی رات کی تاریکی میں دفن ہوئی ہے. یہ خاندان بنی ہاشم کا پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں دفن ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اے کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں دفن ہو گیا ہوتا تو اس جنازے کی بے حرمتی تو نہ ہوتی. مگر تاریخ نے دیکھا دن کی روشنی میں یہ جنازہ گیا. بڑے ارمانوں سے بہنوں نے بھائی کو رخصت کیا. بھائی بڑے ارمان سے جنازے کو لے کر کے چلے. مگر ہاں تاریخ نے وہ ظلم کیا کہ کسی جنازے پر نہ ہوا. ارے مناسب نہیں ہوتا ہے جب کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلے اور وہ جنازہ پھر اس گھر میں واپس پلٹ کر آئے. مگر حسن کا جنازہ ایسا گھر سے نکلا ہے گھر کو واپس آ گیا ہے. مگر اس حالت میں آیا جب گھر سے گیا تھا تو کفن خون سے تر نہ تھا. مگر جب گھر میں آیا ہے کفن خون سے تر ہے. اقربا آگے بڑھے بھائی آگے بڑھے کہ تیروں کو نکالے. تصور کہتا ہے زینب ام کلثوم نے سب کو ہٹا دیا ہوگا. ارے بھائی کے جنازے سے میں تیروں کو نکالوں گی. میں مولا سے گزارش کروں گا بڑی مظلومیت کی منزل ہے مولا. مگر جب آپ کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے تابوت کا فاصلہ تھا. تیر پہلے تابوت کو لگتے تھے پھر آپ کے لگتے تھے. مگر ہائے حسین کی مظلومیت. حسین کے جنازے پر بھی تیر ایسے لگے کہ پورا جنازہ تیروں سے چھلنی تھا. زہرا کے دلال دونوں راہ خدا میں شہید ہوئے. مگر فرق یہ ہے کہ ایک کے جنازے میں تیر تھے ایک کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. شاید محشر کا ہنگام ہو زہرا فریاد کرے اے میرے مالک میرے بچوں کی خطا کیا تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ورزم بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.